نقدیت کی ترجیح کا نظریہ یا سیال پذیری کی ترجیح کا نظریہ، لیکوڈیٹی پریفرنس تھیوری۔ ڈیمانڈ فار منی یا زر کی طلب، آمدنی کا وہ حصہ جو لوگ زر نقد کی صورت میں اپنے پاس رکھتے ہیں، زر کی طلب کہلاتا ہے۔ ڈاکٹر کینز کے مطابق لوگ زر کو نقدی کی شکل میں درج ذیل مقاصد کے لیے رکھتے ہیں: گھریلو ضروریات کی خاطر ٹرانزیکشن موٹیو، کاروباری مقاصد کے لیے بزنس موٹیو، محرک پیش بندی پریکاشنری موٹیو، محرک تخمین یا سٹہ بازی اسپیکولیشن موٹیو۔ گھریلو ضروریات کی خاطر ٹرانزیکشن موٹیو، روزمرہ کی ضروریات پورا کرنے کے لیے نقدی کی شکل میں زر کو رکھنے کی ترجیح گھریلو ضروریات کی خاطر یا ٹرانزیکشن موٹیو کہلاتی ہے۔ روزمرہ کی ضروریات، فوڈ آئٹمز، بچوں کے ایجوکیشن ایکسپینڈیچر، یوٹیلیٹی بلز کو پے کرنے کے لیے زر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس مقصد کے لیے جو زر کی طلب کی جاتی ہے اسے ٹرانزیکشن موٹیو یا گھریلو ضروریات کی خاطر زر کی طلب کہتے ہیں۔ کاروباری مقاصد کے لیے بزنس موٹیو، کاروباری حضرات اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے زر کی طلب کرتے ہیں، زر کو نقد کی صورت میں اپنے پاس رکھتے ہیں کیونکہ انہوں نے مزدوروں کی تنخواہیں پے کرنی ہوتی ہے، خام مال خریدنا ہوتا ہے اور مشینوں کی ٹوٹ پھوٹ کے اوپر جو اخراجات آنے ہوتے ہیں وہ بھی انہیں برداشت کرنے پڑتے ہیں، اس لیے یہ بھی زر نقد کی طلب کرتے ہیں۔ محرک پیش بندی پریکاشنری موٹیو، کچھ لوگ زر نقد کو اس لیے بھی اپنے پاس رکھتے ہیں تاکہ مستقبل میں آنے والی مصیبتوں کا سامنا کیا جائے، مثلاً بیماری ہے، حادثات ہیں، اموات ہیں۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن کا پہلے سے انسان کو پتہ نہیں ہے، اس مقصد کے لیے بھی زرعی نقد کو طلب کیا جاتا ہے یا نقد کی صورت میں زر کو اپنے پاس رکھا جاتا ہے، اسے ہم پریکاشنری موٹیو کہتے ہیں۔ ٹرانزیکشن موٹیو، بزنس موٹیو، پریکاشنری موٹیو، ان تینوں کو ملا کر معاملاتی طلب کا نام یا ٹرانزیکشن موٹیو کا نام دیا گیا ہے۔ اس کا انحصار آمدنی یا انکم پر ہوتا ہے۔ زر کی معاملاتی طلب اور آمدنی کے درمیان مثبت تعلق پایا جاتا ہے۔ LT is a function of income and there is a positive relationship between income and transaction motive۔ جیسا کہ ٹیبل میں دکھایا گیا ہے، فرسٹ کالم میں انکم کو شو کیا گیا ہے، سیکنڈ میں زر کی معاملاتی طلب۔ انکم بڑھ رہی ہے، 100 سے 200 ہوئی ہے تو زر کی معاملاتی طلب 60 سے 120 ہو گئی ہے۔ آپ یہ ٹیبل میں بھی گراف میں بھی دیکھ سکتے ہیں، وائی ایکسس کے اوپر آمدنی کو شو کیا گیا ہے، وائی ایکسس کے اوپر زر کی معاملاتی طلب ہے۔ 100 اگر آپ کی آمدنی ہے تو 60 زر کی معاملاتی طلب ہے، آمدنی میں اضافہ ہوا، معاملاتی طلب میں بھی اضافہ ہو گیا، پازیٹیو سلوپ LT کرو آپ کو نظر آ رہا ہے جو اس چیز کو شو کر رہا ہے کہ زر کی معاملاتی طلب اور آمدنی کے درمیان مثبت تعلق ہے، پازیٹیو ریلیشن شپ ہے۔ محرک تخمین یا سٹہ بازی، کچھ لوگ نقد رقومات کی طلب اس لیے کرتے ہیں کہ شے بانڈز کی قیمتوں کے فرق کی وجہ سے منافع حاصل کیا جائے۔ جب شے بانڈز یا سرکاری کفالتوں کی قیمتیں کم ہوتی ہیں تو لوگ خرید لیتے ہیں اور جب مہنگی ہو تو انہیں فروخت کر دیتے ہیں۔ زر کی تخمینی طلب اور شرح سود کے درمیان منفی تعلق پایا جاتا ہے۔ Some people hold money to invest in those bonds or security whose prices are expected to rise in near future۔ یعنی کہ کچھ لوگ اس لیے منی ہولڈ کرتے ہیں اور ان بانڈز یا سیکیورٹی میں انویسٹ کرتے ہیں جن میں انہیں یقین ہے کہ فیوچر میں ان کی پرائسز انکریز ہونے جا رہی ہیں اور وہ اس سے منافع کماتے ہیں۔ شرح سود، there is a negative relationship between rate of interest and speculation demand for money۔ ان شرح سود اور زر کی تخمینی طلب اسپیکولیشن ڈیمانڈ کے درمیان منفی تعلق پایا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو ٹیبل میں نظر آ رہا ہے، فرسٹ کالم میں شرح سود کو دکھایا گیا ہے اور سیکنڈ میں زر کی تخمینی طلب ہے۔ LS یا MSD منی اسپیکولیشن ڈیمانڈ، 10% ریٹ آف انٹرسٹ، 5 ڈیمانڈ ہے۔ ریٹ آف انٹرسٹ بڑھا تو یہ کتنی ہوگی 25، یعنی کہ نیگیٹو ریلیشن شپ ہے۔ وائی ایکسس کے اوپر ریٹ آف انٹرسٹ، ایکس ایکسس کے اوپر اسپیکولیشن ڈیمانڈ فار منی۔
10% ریٹ آف انٹرسٹ ہے تو جو اسپیکولیشن ڈیمانڈ فار منی ہے وہ 50 ہے. ریٹ آف انٹرسٹ بڑھنے کی وجہ سے اسپیکولیشن ڈیمانڈ فار منی کیا ہو گئی ہے؟ کم ہو گئی ہے آپ کی. زر کی رسد کا تعلق درج ذیل عوامل پر ہوتا ہے. دھاتوں کی فراہمی، سپلائی آف میٹلز. زر کے اجراء کے بارے میں مرکزی بینک کی پالیسی، مانیٹری پالیسی آف سینٹرل بینک. زر کی رفتار گردش، ویلاسٹی آف منی. زر کی طلب کے بعد اب ہم زر کی رسد کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. دھاتوں کی فراہمی، سپلائی آف میٹل. جس ملک میں جتنی زیادہ دھاتوں کی تعداد ہوگی زر کی رسد بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی. یعنی کہ جو منی سپلائی ہے وہ میٹلز کے اوپر ڈپینڈ کر رہی ہے، کیونکہ جو ہمارے کوئن ہیں جو کہ منی سپلائی کا پارٹ ہوتے ہیں وہ میٹل سے بنے ہوتے ہیں. کسی ملک میں جتنے زیادہ میٹلز ہوں گے اتنی ہی زیادہ وہاں زر کی رسد ہوگی. مرکزی بینک کی پالیسی. مرکزی بینک کو کیونکہ اجارہ داری ہوتی ہے نوٹ ایشو کرنے میں، ان کی منوپلی ہوتی ہے، تو مرکزی بینک کی زر کی رسد کو کنٹرول کرتا ہے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے کہ اکانومی میں انفلیشن ہے یا ڈیفلیشن ہے. پھر ان حالات کے مطابق مرکزی بینک اپنی زرعی پالیسی کو یا مانیٹری پالیسی کو ڈیزائن کر لیتا ہے. زر کی رفتار گردش. ایک زر اوسطاً ایک سال میں کتنی اشیاء و خدمات خریدنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسے زر کی رفتار گردش کہتے ہیں. اگر زر کی رفتار گردش زیادہ ہوگی تو زر کی رسد بھی زیادہ ہوگی. اگر زر کی رفتار گردش کم ہو گئی تو رسد بھی کیا ہوگی؟ کم ہوگی. عرصہ قلیل میں ہم زر کی رسد کو معین تصور کرتے ہیں، اور جو زر کی رسد کا خط ہے وہ عمودی ہوتا ہے، جیسا کہ آپ کو ڈایاگرام میں بھی نظر آ رہا ہے.